تو بعض لوگ دوران گفتگو یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو تمہارے مولوی احمد رضا صاحب تھے نا یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اشرف علی تھانوی کے ساتھ، ان کا کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، بعض تو اور آگے نکل جاتے ہیں، حلوہ کھانے پہ جھگڑا ہو گیا، یہ بریلی چلے گئے، وہ دیوبند چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، وہ انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا، انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا۔ تو تمہارے جو مولوی احمد رضا خان صاحب تھے نا وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دور بھی آ گیا کہ یہ بات بھی سنت تھی۔ میں آپ کو بتاؤں اعلی حضرت امام اہل سنت جب 1286 میں پڑھ کے فارغ ہوئے نا اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، دارالعلوم دیوبند بھی بنا دیا، اعلی حضرت کو بھی داخل کر دیا، مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی داخل کر دیا، حلوے پہ جھگڑا بھی کرا دیا، مدرسے سے نکلوا بھی دیا۔ کیسے مکار، کیسے جھوٹے۔ کہتے صاحب ان کا جھگڑا ہو گیا، بریلی چلے گئے، وہ دوسری جگہ چلے گئے، اس طرح سے یہ مسلک جو ہے، اس طرح سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ تقسیم ہونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا آپ یہ بات کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ کس سن میں؟ 1295 میں۔ اور 1301 میں مولوی اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوئے، اور 1301 میں میرے اعلی حضرت 100 کتابوں کے مصنف بن چکے تھے۔ کتنی کتابوں کے مصنف بن چکے تھے؟ 100 کتابوں کے جو ہے مصنف بن چکے تھے۔ اچھا کمال بات بتاؤں، اعلی حضرت 1272 میں پیدا ہوئے، مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں۔ اللہ نے میرے اعلی حضرت کو اس سے عمر میں بھی بڑا رکھا، علم میں بھی بڑا رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان میرے اعلی حضرت امام اہل سنت۔ دیکھیے ابھی تو بڑا آسان ہے نا، آپ گوگل کھولیں، جائیں آپ ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، تاریخ دارالعلوم دیوبند، مولوی محمد طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند، آپ کے سامنے آ جائے گی کتاب۔ یہ لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 15 محرم الحرام 1283 ہجری بمطابق 30 مئی 1867 سن عیسوی میں رکھی گئی۔ 1283 میں بنیاد رکھی گئی، مدرسہ نہیں بنا۔ پہلے بنیاد کس کو کہتے تھے؟ کوئی جگہ آپ نے لی، گڑھا کھودا، اینٹ لگا دی، ٹھیک ہے صاحب۔ یہ دور تو اب آیا نا کہ اب آپ تختی لگاتے ہیں، سنگ مرمر کا بناتے ہیں، اس پہ پردہ لگاتے ہیں، پھر ڈوری سے جو ہے وہ کھلتا ہے، افتتاح کراتے ہیں۔ یہ تو آج کل کی رسم۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ 1283 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، ابھی مدرسہ بنا نہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت 1286 میں فارغ ہو چکے تھے۔ اچھا اب میں ذرا بات بتاؤں، وہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ بڑے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ ہم سنیوں کے خلاف بکواسات ہی بکواسات، جھوٹ ہی جھوٹ، گالیاں ہی گالیاں۔ میلاد منانے والے یہ مشرک ہیں، یہ عرس منانے والے یہ مشرک ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے یہ مشرک ہیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں شرک کا ہیضہ ہو گیا۔ مشرک بدعت، مشرک بدعت، مشرک بدعت، اس کے علاوہ ان کم وقتوں کا کوئی کام ہی نہیں، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا ان کی دم پہ بھی تو پاؤں رکھوں میں نا، ذرا انہیں بھی تو پتا چلے۔ چلو حوالہ جات کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جب اعلی حضرت دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے؟ میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اشرف السوانح از خواجہ عزیز الحسن، ناشر مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون یو پی، جلد اول، باب نمبر 5 صفحہ نمبر 20۔ دوسرا حوالہ دیتا ہوں، الاضافۃ الیومیہ، ناشر مکتبہ دانش دیوبند، جلد دوسری، قسط نمبر 10، ملفوظ نمبر 837۔
صفحہ نمبر 474، جب اعلی حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے؟ تم نے کہا نا دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، سنو کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجھی کہ برسات کا زمانہ تھا، مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا، مگر چارپائیاں باہر ہی بچھتی تھی۔ جب برسنے لگا تو چارپائیاں اندر کر لی، جب کھل گیا تو باہر بچھا لی۔ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، بس والد صاحب اور ہم دونوں بھائی ہی مکان میں رہتے تھے، تینوں چارپائیاں بچھتی تھی۔ ایک دن میں نے چپکے سے تینوں چارپائیوں کے پائے رسی سے آپس میں خوب کس کر باندھ دیے۔ جب رات کو بارش برسنا شروع ہوئی تو والد صاحب جدھر سے بھی چارپائی گھسیٹتے تو تینوں چارپائیاں ساتھ آتی، پائے ملا کے باندھ دیے۔ تینوں چارپائیاں جو ہے وہ ساتھ آتی، رسیاں کھولنے کی کوشش کی تو کھلتی نہیں، کیونکہ میں نے خوب کس کر کے باندھی تھی۔ کاٹنا چاہا تو چاقو نہیں مل رہا تھا۔ غرض بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی مشکل سے پائے کھل سکے اور چارپائیاں اندر لے جائی جا سکی۔ اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ خوب بھیگ گئے۔ والد صاحب بڑے خفا ہوئے، فرمانے لگے یہ کیا نامعقول حرکت ہے، جب اعلی حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے مولوی اشرف علی تھانوی چارپائی کے پائے مضبوط کر رہے تھے۔ ایک کمبخت والے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، آپ خود لکھا الاضافۃ الیومیہ جلد دوسری قسط نمبر 10 ملفوظ نمبر 837 صفحہ نمبر 475 لکھتے ہیں کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک روز انہوں نے بھی میرے سر پہ پیشاب کیا تھا، تو بھائی نے صاف انکار کر دیا، مختصر سی پٹائی ہوئی۔ اس لیے میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ تھا، ثبوت کچھ نہیں تھا۔ غرض کے جو کسی کو نہیں سوچتی تھی وہ ہم دو بھائیوں کو سوچتی تھی۔ ہیڈ اینڈ شولڈر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور پینٹین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ یورین شولڈر جو ہے یہ صرف دارالعلوم دیوبند ہی میں ملتا ہے، دیوبندیوں کے پاس ہی ملتا ہے۔ پیشاب شیمپو استعمال کریں، بال ان کے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عقل عطا فرمائے کہ کہاں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور کہاں تم نے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دارالعلوم دیوبند میں داخل بھی کر دیا، نکلوا بھی دیا، جھگڑا بھی کرا دیا۔ تو اللہ تو باتیں میرے پاس الحمدللہ بہت، اس حوالے سے ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے ان کے علم میں اضافے کے لیے 2 کرامتیں ان کے پیر صاحب کی بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔